نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ، قابل احترام اساتذہ اعظام اور سامعین باوقار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں نمایاں اور ممتاز زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں. آپ نے ان سے کم سینی میں نکاح فرمایا. پھر ان کی والدہ ام رومان نے 3 سال کے بعد حضرت عائشہ کو رخصت فرمایا. حضرت عائشہ کی کم سینی کو لے کر بیمار ذہنیت رکھنے والے اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراضات کا یہ سلسلہ جدید نہیں بلکہ بہت قدیم ہے. آج کی اس پرونق مجلس میں حضرت عائشہ کی کم سینی میں نکاح اور اس کی حکمتوں پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. حاضرین بزم، آپ نے بحیثیت مجموعی جن خواتین سے نکاح کیا ان کی تعداد 11 ہے. ان میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ سب بیوایا مطلقہ تھی. آپ نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے کیا جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی اور ایک بیوہ خاتون تھی. 55 سال تک آپ کے نکاح میں ایک ہی بیوی رہی حضرت خدیجہ، اور ان کے بعد حضرت سودا. زندگی کے آخری 8 سالوں میں بقیہ ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. جو انسانی زندگی میں اصل زمانہ شباب ہوتا ہے اس میں آپ نے ایک ہی بیوی پر اکتفا فرمایا اور عمر کے آخری مرحلے میں متعدد نکاح کیے. اگر ان امور کو ذہن میں رکھ کر ہم حضرت عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو دیکھیں گے تو سارے اعتراضات دفع ہو جائیں گے. سامعین بزم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے نکاح کی وجہ سے کئی بڑے فوائد حاصل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو غیر معمولی ذہانت و فطانت سے نوازا تھا. 350 صحابہ و تابعین نے ان سے حدیث حاصل کی، اور ان سے جو حدیث منقول ہے ان کی تعداد 2210 ہے. 7 صحابہ وہ ہے جنہیں دنیا مکثرین کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے 1000 سے زیادہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے. ان میں سے ایک نمایاں نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہے. حضرت عائشہ جیسی ذہین خاتون کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے خواتین اور خان کی زندگی سے متعلق بہت سارے مسائل کا حل انہی کی روایت سے ہوا، اور امت کو جو فکری اور علمی فائدہ پہنچا وہ بظاہر کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا. اللہ کے رسول کی دنیا سے جانے کے بعد 47 سال زندہ رہی اور ان کی اصلاح و ارشاد کا سلسلہ جاری رہا. مؤرخین لکھتے ہیں کہ 20 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے. اس اعتبار سے حضور کے بعد بھی ان سے 2 نسلیں فیضیاب ہوئی. حضرت عائشہ سے نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنے سب سے بڑے معاون و مددگار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو عزت سے سرفراز فرمایا. اور یہ وہ سعادت عظمی ہے جو کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے کم عمری میں نکاح پر نہ حضرت ابوبکر کو پچھتاوا ہوا اور نہ ان کی لختی جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، بلکہ وہ اس نسبت کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھا کرتے تھے. اس لیے بعد والوں کو اختیار کس نے دیا؟ آخر ان کی کیا مجال کہ حضرت عائشہ پر اعتراض کرے؟ اور عفیفہ، صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ، نیک طینت، پاک خصلت، امت کی فقیہہ، محدثہ اور امت کی متفقہ ماں کے پاک دامن پر کیچڑ اچھالے اور اس کو داغدار بنانے کی کوشش کرے. سامعین باتنگین، کم عمری میں نکاح کا رواج صرف مذہب اسلام میں ہی نہیں ہے بلکہ دیگر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی بطن سے معجزاتی طور پر بغیر والد کے پیدا ہوئے، لیکن بعض عیسائیوں کے قول کے مطابق جوسف نامی شخص سے حضرت مریم کا نکاح ہوا تھا. اس وقت حضرت مریم کی عمر 12 سال اور جوسف کی عمر 99 سال تھی. اسی طرح مہابھارت میں لڑکی کی شادی کی عمر 7 سال اور 10 سال بتائی گئی ہے، اور رامائن میں لکھا ہے کہ رام جی اور سیتا جی کی شادی کے وقت سیتا جی کی عمر صرف 6 سال تھی. الغرض، کم عمری میں شادی کا رواج صرف مذہب اسلام میں ہی نہیں ہے بلکہ دیگر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے. بس میں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.